وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 13-14 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور اے حبیب، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 15، لیکن میں گزشتہ جو سبق تھا آیت نمبر 13 اور 14، اور وہ یہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ مِّن قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اس آیت میں ایک نقطہ بیان کرنا رہ گیا تھا، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہت سی بستیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بہت مضبوط تھیں، یعنی مشرکین مکہ جس بستی میں رہتے تھے اور جتنی ان کے پاس قوت تھی، تو اس سے پہلے جن بستیوں پر عذاب آیا ہے وہ بستیاں ان سے زیادہ طاقت و قوت میں زیادہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا، فلا ناصر لہم۔ تو سامعین کرام، اس میں نقطہ ایک نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھ پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا، اور یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے، اور مثال کے طور پہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم ضرور مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اس دنیا میں بھی ہم مدد کریں گے، اور جس دن یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا اور مومنوں کی بھی،
اور دوسری جو میں نے آپ کو پہلی آیت بتائی کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، تو یعنی اس میں صرف ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی حق اگر چند شرائط کے ساتھ وجود میں ہو، اہل حق کی جماعت، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا لازمی طور پہ۔ اور وہ شرائط آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں، ایک جماعت بن جائے ان کا ایک امیر ہو، اور وہ اپنے نصب العین کے لیے مدد کریں اور کوشش کریں۔ اور اسی طرح جب جماعت بن جاتی ہے نا سامعین کرام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیں مکے میں 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیے اور 8 سال مدینے میں گزارے، لیکن 13 سال میں یعنی وہ مدد نہیں ہوئی جو کہ 8 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی۔ کیوں؟ کہ ایک جماعت بن گئی تھی، ان کا ایک امیر تھا اور وہ اپنے امیر کی اطاعت میں یعنی جڑے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی، مومنوں کی مدد کی، اور مکہ جو ہے ان کے قدموں میں بغیر لڑے رکھ دیا۔ مکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ تو یہ بات ذرا یعنی دیکھیں، جو سچی باتیں ہیں، جو حقیقی باتیں ہیں، وہ میری اور آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ امداد اور فتح کے کیا قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کافروں کو کافر کس وقت مغلوب ہو جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مدد کس وقت آتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اس میں۔ اور پھر ہم نے پڑھی تھی افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اس میں نقطہ بس یہی ہے، جو مضمون تھا اس میں تو میں نے بیان کر دیا تھا، لیکن ایک بات جو ہے وہ دوبارہ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر، وہ شخص جو ہے گمراہ ہے اور وہ ضرور تباہ و برباد ہوگا۔ یہ بات سادی سی ہے، نوٹ کر لیں اس کو۔ اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا ہو، لیکن اگر اس کے اعمال اس کو اچھے دکھا دیے گئے ہیں، برے اعمال، کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، اگر اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو پھر یہ آیت بالکل 100% ہم پہ صادق آتی ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں ہمیں اپنے برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں برے اعمال تو موجود ہیں معاشرے میں، اس حقیقت سے تو آپ بھی آگاہ ہیں اور میں بھی آگاہ ہوں۔ برے اعمال ہمیں اچھے، یعنی آپ دیکھیں یہ رشوت اور کرپشن کی میں بات اس لیے کرتا ہوں، حالانکہ بات اس تک محدود نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہمیں برے اعمال ہمیں اچھے کر دکھا دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ مال حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو حرام کا لقمہ جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن تک آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ، لیکن اب میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں حرام خوری کس قدر بڑھ گئی ہے، نہ صرف سرکاری اداروں میں ہے بلکہ انفرادی طور پہ بھی۔ ہر دکاندار جو ہے یعنی اس بات پہ آمادہ ہے کہ کہیں بھی مجھے تکا لگے تو میں گاہک سے حرام طریقے سے کماؤں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے اشتہار بناتی ہیں، جو وعدے کرتی ہیں وہ وعدے پورے تو نہیں ہوتے اور نہ وہ وعدے سچے ہوتے ہیں، تو حرام ہو گیا نا کہ آپ ایک غلط وعدہ کر کے اپنی پروڈکٹس جو ہے بیچ رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں، بہرحال یہ بڑی لمبی طویل ہے، یہ فہرست بڑی لمبی ہے جو ہم حرام کام کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ برے اعمال اچھے دکھ رہے ہیں۔ ہمارے مردان میں خاص طور پہ وہ جو سوغات ہے مٹھائی کی نا، پیڑوں کی، وہ خاص طور پہ مشہور ہے، لیکن میں خود اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو کھویا استعمال ہوتا ہے
یعنی ان پیڑوں میں کھویا ایک لازمی جز ہے اور کھوئے سے بنتے ہیں پیڑے، لیکن وہ کھویا جو ہے وہ کھویا نہیں ہے جو ہم دودھ سے نکالتے ہیں، یعنی خالص کھویا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، یعنی علم دیکھیں، میں سنی سنائی باتیں یا ایسی نہیں بیان کر رہا، میں اپنی آنکھوں دیکھا حال اور جو میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ فارمولہ کھویا استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے پنجاب کی پروڈکٹ ہے۔ اگر آپ کو کھویا سستے داموں چاہیے تو پنجاب سے یعنی بنا ہوا کھویا آپ کو مردان میں مل جائے گا، اور قیمت میں تقریباً آدھ و آدھ کا فرق ہے۔ تو اب دیکھیں ہم مطلب ملاوٹ کر رہے ہیں، اور ایک چیز جو ایک یعنی اس میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک فارمولہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے آپ ایک ٹیسٹ بنا لیتے ہیں۔ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ 2 نمبری جو ہے وہ عام ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے 2 نمبری؟ یہ جو عام ہے اس کا مطلب یہ ہے کمن زین لہ سوء عمل۔ اچھا، برے اعمال ہیں، مثال کے طور پہ، یہ تو میں نے ظاہری اس کی بات کی، لیکن آپ برے اعمال جو ہیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں، جہاں تک یعنی جو 5 بنا ہے، نماز ہے، بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں، بہت سے مرد نماز نہیں پڑھتے، یعنی جو عبادات ہیں وہ آپ صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے، اس کے حق نہیں ادا کرتے۔ نماز کو ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، مردوں کے لیے باجماعت نماز ہے، مسجد اس کے لیے مقرر ہے، اور وقت پہ اپنے نماز پڑھی جانی چاہیے۔ لیکن عام طور پہ دیکھ لیں کہ نماز کا وہ اہتمام نہیں ہوتا معاشرے میں، اور میں اس کی ثبوت کے طور پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی مارکیٹیں ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، تل درنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تو لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو آپ دیکھیں مساجد کی حاضری کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ، یعنی رمضان میں وہ لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں جو نماز عام مہینوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے، اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی یہ نماز کا چھوڑ دینا ایک بہت برا عمل ہے، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح آپ رمضان المبارک میں روزے کے رکھنے کے ہمارے انداز کو دیکھ لیں، بہت سے لوگ تو روزہ بھی نہیں رکھتے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رمضان جانے اور پٹھان جانے۔ تو خیر، مطلب یہ جو دیہڑی دار لوگ ہیں، میں خود اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں، جو مزدور ہیں، پنجاب کا حال میں بیان کر رہا ہوں، تو جو مزدور ہیں تو وہ یعنی باقاعدہ صبح ناشتہ، چائے، یہ سارا جو مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں، گلکار ہیں، وہ دھوپ میں کام کرتے ہیں، سخت گرمی کا، مثال کے طور پہ آج کل موسم گرما میں روزے آ رہے ہیں، تو میں نے خود دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ آپ سنی سنائی بات پہ، میں نے خود اپنے آنکھوں سے، اب بہرحال وہ آگے آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بغیر میرے علاوہ بھی، میری بات پہ یقین نہ کریں، مارکیٹوں میں جا کے دیکھ لیں جو مزدور ہیں، اور بہت سے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کو روزے سے کوئی لگاؤ تھوڑی ہوتا ہے۔ جو اشرافیہ ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، اور وہ قطعاً ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ وہ 12 گھنٹے کا روزہ رکھے، تو اچھا، وہ ان کے اعمال ان کو اچھے، اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، حج پہ لوگ بہت جاتے ہیں، لیکن حج کی جو آداب ہیں عام طور پہ وہ پورے نہیں کیے جاتے۔ ایک رسم سی بن گئی ہے حج کی، بس فلانے نے حج کیا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، وہاں جانا ہے، ذرا سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، کھانا۔ ابھی پچھلے سال میں گیا تھا عمرے پہ، تو وہاں وہ میرا روم میٹ جو تھا وہ بھی مردانی کا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی ہے، اپنے دکاندار تھا، وہ تاجر پیشہ تھا،
تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا مردان کا ایک ساتھی ہے، تو وہ خاص طور پہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے 1 مہینے کے لیے، اور وہ شوگر کا مریض ہے، اور وہ بس یہاں آ کے بس وہ خوب طواف، وہ کہتا ہے 1 مہینہ میں یہاں کھلے ڈولے کھاتا ہوں، کیونکہ چلنا پھرنا ہوتا ہے، طواف ہوتے ہیں، اور بس خوب مزے سے میں یہاں کھاتا پیتا ہوں۔ اب دیکھیں وہ نیت جو ہے وہ کھانے پینے کی ہے، پرہیز اس کا آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ چلتے پھرتے ہیں تو آپ کی وہ چربی جو ہے گھلتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو شوگر لیول جو ہے کنٹرول رہتا ہے کھانے پینے کے باوجود۔ اور کہتا ہے میں اپنی مردان میں جو ہے وہ تو دکان میں بیٹھنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا نہیں ہوتا، تو ہم اتنا کھا پی نہیں سکتے، تو سال میں 1 مرتبہ میں جاتا ہوں کھانے پینے کے لیے، عمرے کے لیے، اور وہاں طواف اور یہ اور وہ، آپ کو معلوم ہے صاحب۔ بہرحال یہ ہے نا کہ تھوڑا سا آپ غور کریں، چاہے وہ ہماری یعنی دین کی کچھ فرائض ہوں، ان پہ بھی ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ یعنی بہت سے لوگ دیکھیں گے آپ کہ ان کو نماز روزہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کر بھی لیں تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام جس طریقے سے ہم کوئی چیز کا، تو اول تو میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کا ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم دین کو ہم نے لے تو لیا ہے، لیکن یہ روایتی دین ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ عادات جو ہیں رائج ہے کہ مسجدیں ہیں، ہر جگہ مسجدیں ہیں، اور پورا ملک الحمدللہ مسجدوں سے بھرا ہوا ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسجدوں کے وہ آداب تھوڑی ہیں۔ مسجدوں میں آپ دیکھیں کس طریقے سے مسجد کے آداب کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد جو ہے لوگ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دین کا جو ہم نے دین قبول کیا ہوا ہے، یا جس پر ٹوٹا پھوٹا ہم عمل کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیوں ہے دین، اس کی منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ نہ ہم آداب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تو یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، اور مطلب ایسی داستان ہے جو اچھی نہیں ہے۔ یہ تو اس آیت کے مطابق ہے، یہ جو آیت ہم نے خاص طور پہ پڑھے نا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور نقطہ اگر آپ دیکھیں، آیت نمبر 14 سورہ محمد کی، کہ اس میں ایک شخص جو ہے، یعنی اس میں اس کا نام نہیں لیا گیا، نہ مومن کا تذکرہ ہے، نہ منافق کا نام لیا گیا ہے، نہ مومن کا، نہ کافر کا، نہ مشرک کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بس ایک رویوں کا ذکر ہے، ایک یقین کی بات ہے۔ ایک طرف بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہے، اس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں وضاحت کر دی تھی، کسی نے نہیں سنی ہو تو وہ سن لیں۔ تو اچھا، تو اس میں نام نہیں لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر کر کے ان میں تقابل کی بات کی ہے کہ بھئی یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ ایک سے ہیں، ایک سے ہو سکتے ہیں، یعنی نہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں رویوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہے اور اس دلیل کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، ظاہر ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے اس کو اس کے برے اعمال کا احساس ہی نہیں ہے، بلکہ وہ برے اعمال کو اپنے اچھے اعمال تصور کرتا ہے۔ اور یہ ایک کھلی داستان ہے، سامنے کرو، کمن زین لہ سوء عملہ۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، بسا اوقات موڈ اچھا ہوتا ہے تو بات کر لیتی ہے، ورنہ نہ سلام، نہ دعا، نہ کھانا، نہ پینا، بس میں تو ناراض ہوں۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، بیویاں ناراض نہ ہو، لیکن دیکھیں اب یہ ایک بہت برا عمل ہے، شوہر سے بات چیت بند کر دینا، اور نان ایشوز کو آپ ایشو بنا لیتی ہیں۔ دیکھیں ایشو ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، دین کی پیروی،
دینی احکامات کی پیروی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر اس راستے میں کوئی آپ کی رکاوٹ ڈالتا ہے تو پھر آپ کو شرائط کے ساتھ ان کا سدباب کرنا ہوگا۔ یہ ایشوز ہیں، دین، اسلام، حضور کا طریقہ، حضور کے فرامین، یہ ایشوز ہیں۔ ان ایشوز پہ آپ سوچ سکتے ہیں اور پھر معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شوہر کی بیوی جو ہے پردہ نہیں کرتی، اس کے یعنی اسلامی پردہ نہیں کرتی، تو شوہر کو یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دے پردے کے لیے، یا جو ہے طلاق دے دے، یا نماز نہیں پڑھتی تو پابندی اس کی نہیں کرتی۔ اگر عورت جو ہے اپنے یعنی دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتی تو شوہر کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ اس کی بھی جب یہ ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے مطابق جو ہے شوہر کو اس کے مطابق سلوک کرنا ہوگا، دین کے مطابق۔ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک مسلمان عورت نماز نہیں پڑھ رہی تو وہ جو ہے اس کو تم طلاق دے دو، یا اور ایسی کوئی باتیں ہیں، یعنی پردہ نہیں کر رہی تو پھر تم طلاق دے دو یا مارنا پیٹنا شروع کر دو۔ تو یہ نہیں ہے، یعنی دونوں طرف آپ دیکھ لیں، ہمیں بیویوں کو الگ، شوہروں کو الگ، یہ دونوں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کمن زین لہ سوء عملہ، اس بیماری میں بہت سے لوگ گرفتار ہیں۔ ایک عظیم اکثریت ہے کہ وہ برے کام کر رہے ہیں لیکن اس کو اچھا جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو تفصیل یہ بیان کی ہے نا، کمن زین لہ سوء عملہ، اور واتبعوا اہواءہم، یہ بہت خطرناک مرض ہے سامعین کرام۔ اس کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ایک گناہ عظیم ہے، بلکہ آپ کو یعنی یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے سامعین کرام۔ میں ضرور کہوں گا کیونکہ میں آپ کو اب دلیل میں قرآن کی آیت بھی پیش کروں۔ واتبعوا اہواءہم، خواہشات نفس کی پیروی، تو خواہشات نفس کی پیروی تو قرآن کی روح سے تو یہ تو شرک ہے، قرآن کی روح سے۔ کیوں؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا خدا بنا لیا ہے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، باوجود علم کے وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَعَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، اس کے کانوں پہ اور دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، آنکھوں پہ اس کے پردے پڑے ہوئے۔ تو یہ چیز تو آپ کو شرک پہ پہنچا دے گی۔ اتباع ہوائے نفس کا اتباع جو ہے سامنے کرام، قرآن کی روح سے اگر یہ مستقل ایک آپ کا ایک کردار ہو گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، قرآن کو آپ نے ترک کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو آپ ترک کر بیٹھے ہیں، اور محض اپنی خواہشات نفس کو اگر آپ نے اپنا خدا بنا لیا ہے، یہ یقینی طور پہ تباہی اور بربادی ہے سامنے کرام۔ اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے قرآن کے حساب سے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس پہ خاص طور پہ قرآن میں بہت زیادہ یہ زور ہے اس پہ۔ اور سامعین اکرام، میں آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ بھی بتا رہا ہوں، اور سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے پورا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی اور فرعون کے پاس بھجوایا، لیکن اس سے پہلے جو ان کو آگ نظر آئی تھی نا، تو وہ بات چیت جو ہے اننی انا اللہ، مثال کے طور پہ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ پھر آیت نمبر 16 جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی یہ ابتدائی آیات ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، کیا مقصد ہے،
لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. لیکن یہ ہوائے نفس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں روک نہ لیں. فلا یصدنک، وہ شخص جو ہے جو ایمان نہیں رکھتا، عنہا من لا یؤمن، تمہیں روک نہ لے اس مشن سے، جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا، اور یقین نہیں رکھتا اور وہ کرتا کیا ہے؟ واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. دیکھیں یہ میں نے بات بیان بھی کی ہے لیکن ابھی ٹائم بھی ذرا مختصر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو کہ قرآن میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ایک چیز وہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے ہماری خواہشات نفس ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ مرض عام ہے. واتبع ہوا فتردہ، پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں صاحب کرام کہ خواہشات نفس کو اگر ہم نے یعنی اپنا معبود بنا لیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے سامعین کرام. یہ دنیا سامعین کرام ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم نے آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی ہے. بے ہوشوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی. ہم تو بے ہوش اور غافلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جانوروں کی جو زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کافر ہیں وہ اسی طرح جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے. بہرحال یہ میں تھوڑا سا جو گزشتہ سبق تھا آج میں نے دوبارہ تھوڑا سا دہرایا کیونکہ بہت اہم ہے. تو بہرحال یہ مطلب حصہ دوم کے طور پہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے سامعین کرام. تو اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. ترجمہ سنا دی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے طاقت میں بڑھ کے تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا. اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو ایک دلیل پہ ہے اپنے رب کی طرف سے. کمن زین لہ سوء عملہ، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں. واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. How many a town was more powerful than your town which evicted you? We destroyed them, and there was no helper for them. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
Is he who stands upon evidence from his Lord like someone whose evil deed is made to appear good to him and they follow their own desires? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔